یہاں سے شاہ صاحب مشرکین کا نمونہ بتلانا چاہتے ہیں. فرمایا اگر تم کو مشرکین کے عقائد اور اعمال کے اس بیان کے صحیح تسلیم کرنے میں کچھ توقف ہو تو چاہیے کہ اس زمانہ کے تعریف کرنے والوں کو علل خصوص جو دارالسلام کے نواح میں رہتے ہیں دیکھو کہ انہوں نے ولایت کی نسبت کیا خیال باندھ رکھا ہے کہ وہ لوگ باوجود کہ اولیاء متقدمین کی ولایت کے معترف ہیں مگر اس زمانہ میں اولیاء کے وجود کو قطعاً محال شمار کرتے ہیں اور قبروں اور آستانوں پر پھرتے ہیں اور طرح طرح کے شرک میں مبتلا ہیں. تو مطلب یہ شاہ سے فرماتے ہیں ہمارے دور کے جو قبر پرست لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ فلانے دور میں تو بڑے بڑے اللہ کے ولی وغیرہ گزرے ہیں، آج کل ولی نہیں ہیں، آج کل نیک نہیں ہیں، تو لہذا ان قبروں کی عبادت کی جائے، ان قبر والوں سے مرادیں مانگی جائیں. شاہ سے فرماتے ہیں یہ مشرکین کا نمونہ ہے آج کے دور میں. خلاصہ فرماتے ہیں اللہ نے اپنی خاص رحمت سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں مبعوث کیا اور آپ کو ملت حنفیہ کے قائم رکھنے کا حکم فرمایا اور قرآن مجید میں جو علائے عرب کے ساتھ مباحثہ کیا. اب یاد رکھیے یہاں سے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہلے مشرکین کی گمراہی کے اسباب بتلا چکے ہیں، اب ہر ایک کی تردید کر رہے ہیں. فرمایا شرک کا جواب 4 طریقوں سے مشرکین کے شرک کی تردید کی گئی ہے. اول ان سے اس پر دلیل کا مطالبہ کرنا. مشرکین سے کہا گیا کہ دلیل لے آؤ تم جو اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے ہو. ایک دلیل کہ ہم نے آباء و اجداد کو اسی طرح پایا، اللہ رب العزت نے اس دلیل کو توڑا کہ تمہارے آباء و اجداد اس طرح نہ تھے. تردید کا دوسرا طریقہ کہ جن کو تم خدا کے برابر سمجھتے ہو وہ قطعاً خدا کے برابر نہیں ہیں. تردید کا تیسرا طریقہ تمام انبیاء کا اس مسئلہ پر اجماع ہے، یعنی توحید پر تمام انبیاء کا اجماع ہے اور تم خود کو ملت حنفیہ کے مطابق کہتے ہو اور حضرت ابراہیم جس کا تم خود بھی نام لیتے ہو وہ بھی شرک سے بیزار تھے، توحید پر قائم تھے. چوتھے نمبر پہ اللہ رب العزت نے بتوں کی عبادت کی خرابی بیان کیا. فرمایا کہ بت انسان کے رتبے تک بھی نہیں پہنچ سکتے، خدا کیسے بن سکتے ہیں. تو یہ 4 طریقے ہیں. پوچھا جائے گا کہ مشرکین کی شرک کی تردید کتنے طریقوں سے کی گئی ہے تو جواب ہوگا 4. آگے آ جائیے. تشبیہ اولاً اس پر دلیل کا مطالبہ. تم جو غیر کی صفات کو اللہ میں ثابت کرتے ہو اس پر کوئی دلیل لے آؤ. اور پھر وہی آباء و اجداد والی تقلید کو توڑا گیا ہے. دوسرے نمبر پہ یہ کہا گیا کہ اولاد کا اپنے باپ کے ساتھ ہم جنس ہونا ضروری ہے جبکہ فرشتے اور خدا ہم جنس نہیں ہیں، ایک خالق ہے اور مخلوق ہے، لہذا فرشتے اللہ کی بیٹیاں کیسے ہو سکتے ہیں. تیسرے نمبر پہ ان کو اس طریقے سے جواب دیا گیا کہ دیکھو تم اپنے نزدیک جس چیز کو مکروہ اور مذموم خیال کرتے ہو اللہ کے لیے اس کو مانتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی. ربک البنات ولکم البنون. اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے لیے تو بیٹے ہیں اور تم اللہ کے لیے بیٹیاں ثابت کرتے ہو. یعنی ایک عام انسان کے لیے تم جس چیز کو عیب سمجھتے ہو، عار سمجھتے ہو، خدا تعالیٰ کے لیے، ایک معبود کے لیے، ایک قادر مطلق کے لیے ایسی چیزوں کو ثابت کرتے ہو. کس طرح عجیب بات ہے. آگے چلیے. تحریف کا جواب یہ دیا گیا کہ تم جو یہ بت پرستی کرتے ہو، یہ جو جانوریں چھوڑتے ہو، ائمہ مذاہب میں یہ معانی مذکور نہیں. یعنی جو پہلے تمہارے آباء و اجداد گزرے ہیں، اللہ کے انبیاء گزرے ہیں، وہ ان چیزوں سے بالکل مستثنا اور پاک تھے. دوسرے نمبر پہ یہ کہا گیا کہ ایسے لوگوں کی اختراعات اور جدت پسندیاں ہیں جو معصوم نہ تھے. یعنی یہ چیزیں جو گھڑی گئی ہیں نا، یہ غیر معصوم لوگوں کی طرف سے گھڑی گئی ہیں، کوئی معصوم لوگوں کی طرف سے نہیں گھڑی گئی. تو خلاصہ کلام تحریف کا جواب 2 طریقوں سے دیا گیا، تشبیہ کا جواب 3 طریقوں سے دیا گیا اور شرک کی تردید 4 طریقوں سے کی گئی ہے.